بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب اداء الخموس من الایمان. مال غنیمت میں سے خمس ادا کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے. کفار و مشرکین سے جنگ کی صورت میں جو مال حاصل ہوتا ہے فتح کے بعد وہ مال غنیمت کہتا ہے. شریعت کے مطابق اس کا نظام یہ ہے کہ اس کے 5 حصے کیے جائیں. ایک 5واں حصہ مرکزی حکومت کو بھیجا جائے، ان کے خزانے میں رکھا جائے، اور باقی 4 حصے ان تمام لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیے جائیں جو شریک جنگ اور شریک جہاد ہوتے ہیں. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں یہ باب لائے ہیں یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ ایمان مرکب ہے، کہ خمس کی ادائیگی ایک عمل ہے اور یہ ایمان کا حصہ ہے. تو ایمان مرکب ہوا. بس یہ بات ثابت کرنے کے لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب یہاں جی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس استدلال کا جواب بار بار گزر چکا ہے. یہ اجزاء مکملہ ہیں، اجزاء مکملہ نہیں. بات سمجھ گئے؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے باب کا مقصد تو آسانی سے 2 لفظوں میں آپ سمجھ گئے، کیونکہ بار بار یہ بات آ چکی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اس طرح کا استدلال بھی بار بار آ چکا ہے اور اس کا جواب بھی بار بار آپ حضرات کے سامنے آ چکا ہے. اب اس باب میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث پاک لے کر کے آئے ہیں اس حدیث پاک کو سمجھنا ہے. پڑھیے روایت. وبه قال حدثنا علي بن الجعدي قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أقعد مع ابن عباس فيجلسني على سريره فقام أقيم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي فقمت معه شهرين ثم قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد قالوا ربيعة قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نهديك إلا في الشهر الحرام بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا ونعمل وندخل به الجنة وسألوه عن الأشربة فأمرهم ب4 ونهاهم عن 4 أمرهم بالإيمان بالله وحده قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس ونهاهم عن 4 عن الحنطم والدباء والنخيل والمزفت وربما قال المخير وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم أو كما قال عليه السلام. دیکھو یہ ابو جمرہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک زمانے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے گورنر تھے بصرہ کے. تو یہ ابو جمرہ پاس آتے تھے پڑھنے کے لیے. تو حضرت ابو جمرہ یہ فارسی زبان جانتے تھے اور اس زمانے میں اس علاقے کے لوگوں کی اکثریت کی زبان فارسی تھی. تو لوگ حضرت کے پاس آتے تھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے، تو ان کو اپنی بات سمجھانا اور ان کی سمجھنا ذرا دشوار ہوتا تھا. تو جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا
کہ بھائی مجھے فارسی سمجھنے میں دقت ہوتی ہے اور یہ فارسی کے ماہر اور سمجھدار بھی ہیں، تو گائیڈ کو لگا دوں اپنے ساتھ۔ تو ان سے کہا کہ دیکھو بھائی تم میرے ہی پاس قیام کر لو، اور مجھے جو حکومت کی طرف سے اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے وظیفہ ملتا ہے، میں اپنے وظیفے میں سے کچھ وظیفہ آپ کو دے دیا کروں گا، تو آپ یہی میرے پاس بیٹھ کر جو ہے میرا تعاون کیا۔ انہوں نے سمجھا بہت اچھی بات، ہم فرما ہم ثواب، بھائی پیسے بھی ملیں گے اور حضرت کے پاس ہر وقت رہوں گا تو زیادہ سے زیادہ حدیث سننے کا موقع ملے گا۔ تو 2 مہینے تک حضرت ابو جمرہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب مجلس لگتی تھی تو یہ اپنے تخت پر اپنے ساتھ ہی ابو جمرہ کو بٹھا لیا کرتے تھے برابر۔ اسی زمانے میں ایک عورت آئی بوڑھیا، اور اس نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ روغنی ہنڈیا کے اندر اگر نبیذ بنا کر پی لی جائے تو کیا ہوگا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ درست ہے۔ تو بڑھیا تو خوش کر کے چلی گئی۔ یہ جو ابو جمرہ حضرت کے شاگرد تھے بیٹھے ہوئے، انہوں نے پوچھا کہ حضرت میں تو روغنی ہنڈیا کے اندر نبیذ بنا کر کے پیتا ہوں، اور کبھی کبھی جب زیادہ پی لیتا ہوں تو پیٹ میں گیس کا بھی بننے لگتا ہے، پیٹ پھولنے لگتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھی مت پیا۔ اور پھر اپنے شاگرد ابو جمرہ کو یہ بات بتانے کے لیے کہ روغنی ہنڈیا میں نبیذ بنا کر نہیں پینی چاہیے، آپ نے یہ حدیث ان کو سنائی وفد عبد القیس میں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی کو دیکھیے، ان ابی جمرہ کا، حضرت ابو جمرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھتا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ۔ بیٹھنے کا مطلب سمجھ گئے نا پورا پس منظر؟ فَيُجْلِسُنِي عَلَى سَرِيرِهِ، تو حضرت شفقت اور محبت میں مجھے اپنے تخت پر بٹھاتے تھے، اور یہ فرمایا اقم عندی حتی اجعل لک سہما من مالی، تم میرے ہی پاس قیام کر لو اور میں تمہیں اپنے مال میں سے کچھ حصہ دے دوں گا، یعنی جو وظیفہ مجھے ملتا اس میں سے تمہیں بھی دوں گا۔ فَأَقَمْتُ مَعَهُ شَهْرَيْنِ، ابو جمرہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت کے ساتھ 2 مہینے تک مقیم رہا۔ ثم قال، تو انہی 2 مہینوں میں حضرت نے یہ حدیث مجھ کو سنائی تھی، اور حدیث سنانے کا پس منظر میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک بڑھیا نے آ کر مسئلہ پوچھا تھا روغنی ہنڈیا کا، حضرت نے فرمایا کہ درست نہیں ہے۔ اس پر انہوں نے کہا تھا کہ حضرت میں تو پیتا ہوں اس میں نبیذ بنا کر کے، تو ان کو یہ حدیث سنائی، ان وفد عبد القیس لما اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبد القیس کا وفد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، قال من القوم، تو حضرت نے فرمایا کون لوگ ہیں، او من الوفد، آنے والے مہمان کون؟ دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کا تعارف حاصل کیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ جب مہمان آئے تو اولاً تو مہمان کے لیے ادب یہ ہے کہ اس کو آتے ہی اپنا تعارف کرا دینا چاہیے، یعنی شناختہ جگہ ہے تو وہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، جانی پہچانی جگہ، لیکن نئی جگہ اگر جائیں تو جاتے ہی اپنا تعارف کرا دینا چاہیے کہ میں کون ہوں اور کیوں آیا ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کون ہوں، اپنا تعارف اور غرض کہ میں کیوں آپ کے پاس آیا ہوں، تاکہ اسی حساب سے میزبان آپ کا انتظام کرے، آپ کے ساتھ سلوک کرے اور برتاؤ کرے، نہ میزبان کو کوئی زحمت ہو اور نہ آپ کو کوئی زحمت ہو۔ اور اگر کسی وجہ سے مہمان اس ادب سے واقف نہیں ہے یا اس کو ظہور ہو گیا تو ایسی صورت کے اندر میزبان کو چاہیے کہ وہ مہمان کا تعارف حاصل کرے، کون صاحب ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کس مقصد سے آئے ہیں، تاکہ اسی کے اعتبار سے ان
ان کا نظم و انتظام کیا جا سکے اور ان کی حیثیت کے مطابق ان کے ساتھ برتاؤ اور سلوک کیا جا سکے۔ تو اب آنے والے لوگوں نے اپنا تعارف نہیں کرایا تھا، اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے ان سے تعارف حاصل کیا۔ من الوفد، بھئی یہ وفد کہاں کا ہے، کون سے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے؟ یہاں راوی کو تردد ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے من الوفد کہا تھا یا من القوم کہا تھا، دونوں میں سے کوئی ایک لفظ کہا تھا، اور مطلب دونوں کا ایک ہی ہے کہ بھئی آپ کہاں سے آئے ہیں، اپنا تعارف کرا دیجیے۔ قالوا، تو ان لوگوں نے جواب دیا، ربیعہ، ہم ربیعہ سے ہیں۔ دیکھو نزار ایک شخص گزرے ہیں، نزار کے دو بیٹے تھے، ایک ربیعہ ایک مضر، دونوں بھائیوں میں اختلاف اور جھگڑا ہوا۔ اس اختلاف اور جھگڑے کی وجہ سے ایک بھائی ایک جگہ جا کر کے رہنے لگا، دوسرا بھائی دوسری جگہ جا کر رہنے لگا۔ تو جو پرانی دونوں بھائیوں کے اندر رنجشیں تھی، وہ رنجش اولاد اور اولاد چلی آ رہی تھی، اور اب بھی ربیعہ کی اولاد اور مضر کی اولاد کے اندر ٹکراؤ اور مخالفت جاری تھی۔ تو یہ ربیعہ کے شاخ میں سے ہیں عبد القیس، اور دوسرا قبیلہ مضر ہے۔ اسی مضر میں آگے چل کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب بھی آتا ہے۔ قالوا ربیعہ، تو انہوں نے کہا کہ ہم ربیعہ کی شاخ ہیں۔ قال مرحبا بالقوم او بالوفد، تو حضرت نے فرمایا کہ ہم آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ غیر خزایا ولا ندامہ، نہ رسوائی کی بات ہے نہ شرمندگی کی بات ہے، یعنی آپ یہاں آئے ہیں تو یہاں آنے کے بعد آپ کو نہ ندامت ہوگی نہ شرمندگی ہوگی۔ یعنی کوئی آدمی کہیں جائے اور وہاں اس کے ساتھ اس کی حیثیت کے مطابق برتاؤ نہ کیا جائے، اس کی امیدیں پوری نہ ہوں، تو آدمی کو افسوس ہوتا ہے کہ یار میں کیوں آیا، یہاں پہ آنا ہی نہیں چاہیے تھا مجھ کو تو یہاں۔ یا کوئی ایسی بات سامنے آ جائے جس سے اس کو شرمندگی ہو، تو حضرت نے فرمایا نہ تو یہاں آنے کے بعد آپ کو کسی طرح کی شرمندگی ہوگی اور نہ ہی آپ کو کسی طرح کی رسوائی ہوگی۔ یہ جملہ آپ نے کیوں فرمایا؟ بظاہر جملے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عموماً وفود آتے رہتے تھے، مہمان آتے رہتے تھے، لیکن ہر وقت کو آپ یہ جملہ نہیں فرماتے تھے غیر خزایا ولا ندامہ، کہ آپ کو یہاں ندامت اور رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، تو انہی کو کیوں فرمایا؟ جی بعض محدثین نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ دیکھو اگر کسی قوم سے مسلمانوں کی جنگ ہو اور جنگ میں پسپا ہونے کے بعد وہ لوگ پھر اسلام کو قبول کریں تو انہیں ندامت ہوگی، یار اتنی مشقتیں اٹھائی، اتنے لوگ مارے گئے، یہ ہوا، اس سے بہتر تو پہلے اسلام قبول کر لیتے۔ کسی کو جنگ میں پکڑ کے قیدی بنا لیا جاتا ہے، اور وہ قیدی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ رہتے تھے 2-4 دن، تو اسلام کی خوبیوں کو اور صحابہ کے اخلاق کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو جاتے تھے، تو تھوڑی سی شرمندگی، تو یار گرفتار ہو کے آئے۔ اب یہ لوگوں نے خود قبول کیا اسلام، نہ تو ان سے جنگ کی نوبت آئی، نہ ان کو قید کر کے لانے کی ضرورت پیش آئی، اپنی سمجھ سے، اپنی خوشی سے، اپنی پسند سے انہوں نے اسلام قبول کیا، تو اب نہ تو ان کو یہ شرمندگی کے قیدی ہو کر کے زنجیروں میں باندھ کے لائے گئے تھے، نہ یہ افسوس کہ ہم نے جنگ کیوں کی، اس لیے کہ جنگ وغیرہ کچھ ہوئی نہیں۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس لیے فرمائی تھی کہ ربیعہ اور مضر ان دونوں قبیلوں کے درمیان جنگ چلی آ رہی تھی، اور اس جنگ کے اثرات اب تک تھے۔ یہ ربیعہ کی شاخ سے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مضر والی شاخ ہے، تو ان کے ذہنوں میں یہ بات آ سکتی تھی کہ بھئی مضر کے ساتھ ہمارا ٹکراؤ رہا، ہم نے ان
کے ساتھ کیسا کیسا کیا، اور یہ بھی مزرعی کے شاخ سے ہے، تو پتہ نہیں کہ اس پرانی عداوت اور دشمنی کا کوئی اثر ان کے ذہن میں نہ آئے اور اس کی وجہ سے ہمارے ساتھ کسی طرح کی کوئی ناروا بات نہ ہو جائے۔ اس کے پیش نظر آپ نے ان کی غلط فہمی کو پہلے ہی دور کیا کہ وہ ہم جو جنگیں رہی ہیں ماضی میں، جو خاندانی اختلافات رہے ہیں، اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اب اسلام لانے کے بعد اس کے اثرات باقی نہیں رہیں گے، اور اس خاندانی خلش کی وجہ سے تمہارے ساتھ یہاں کوئی نازیبا برتاؤ اور ناروا سلوک نہیں کیا جائے گا۔ یہ تسلی دینے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیر خزایا ولا ندامہ، نہ یہاں تم کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا اور نہ ندامت اور پشیمانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ استقبال ہو گیا، بات چیت ہو گئی، اب انہوں نے اپنا مدعا رکھا۔ فقالوا یا رسول اللہ، ان لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا لا نستطيع ان نأتيك الا في الشهر الحرام، ہم آپ کے پاس نہیں آ سکتے مگر شہر حرام۔ کیوں؟ بیننا و بینک ھذا الحی من کفار مضر، ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان، یعنی ہماری بستیوں اور مدینے کی بستی کے درمیان جو راستہ ہے، اس راستے پر کفار مضر رہتے ہیں اور ان سے ہمارا پرانا ٹکراؤ چلا رہا ہے۔ اب ہم آئیں گے اگر تو ان سے ہماری لڑائی ہو جائے گی، مٹبھیڑ ہو جائے گی، اور اشہر حرم کے اندر تمام عرب والے جنگ بندی رکھتے تھے، تو شہر حرام کے اندر تو ہم آ سکتے ہیں، عام دنوں کے اندر ہم آئیں گے تو مضر سے ہمارا ٹکراؤ ہو جائے گا، تو بار بار ہم آپ کے پاس نہیں آ سکتے۔ اس لیے اسلامی تعلیمات کا خلاصہ اور نچوڑ آپ ہم کو بتا دیجئے تاکہ ہم خود بھی اس پر عمل پیرا ہو کر جنت کے حقدار بن جائیں، اور جو ہمارے لوگ یہاں نہیں آئے، ہمارے پیچھے ہیں، ہم ان لوگوں کو بھی جا کر یہ تعلیمات بتا دیں، وہ لوگ بھی اس کو قبول کر لیں اور جنت کے حقدار ہو جائیں۔ یہ پوچھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے نبیذ کے جو برتن تھے ان برتنوں کے بارے میں بھی سوال کیا کہ ان برتنوں کو استعمال کون کون سے برتن استعمال کر سکتے ہیں، کون کون سے نہیں کر سکتے۔ دیکھیے فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ، بس آپ ہمیں کوئی واضح بات کا حکم فرما دیجئے، نُخْبِرْ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، تاکہ ہم اس کی خبر دے دیں ان لوگوں کو جو ہمارے پیچھے ہیں، اور ہم اس بات کے ذریعے جنت میں داخل ہو جائیں۔ وَسَأَلُوهُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ، اور ان لوگوں نے پینے کی چیزوں کے متعلق بھی پوچھا، یعنی پینے کی چیزوں کے برتنوں کے متعلق دریافت کیا۔ فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 باتوں سے منع فرمایا۔ 4 کام کرنے کے لیے کہ دیکھو تمہیں یہاں سے جانے کے بعد 4 کام کرنے ہیں، اور 4 طرح کے برتنوں سے منع فرمایا کہ ان برتنوں کو استعمال نہیں کرنا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی۔ امرہم بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ بِأَرْبَعٍ، 4 کاموں کو کرنے کا حکم فرمایا اور 4 باتوں سے منع فرمایا۔ اب ان 4 کی تفصیل آگے آتی ہے۔ امرہم بالایمان باللہ وحدہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا اللہ پر ایمان لانے کا۔ اب دیکھو پہلا کام یہ ہے کہ تم کو اللہ پر ایمان لانا ہے، اور پھر خود ہی سوال کیا اتدرون ما الایمان باللہ وحدہ، کیا تم اللہ پر ایمان لانے کا مطلب سمجھتے ہو؟ قالوا، انہوں نے کہا اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اللہ کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ قال، تو حضور نے فرمایا شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا
اور رمضان کے روزے رکھنا، اور یہ کہ تم مال غنیمت کا 5واں حصہ بیت المال کو دیا کرو۔ گنو کتنے کام ہوئے جی؟ ایمان باللہ، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ایک ہو گیا، اقام الصلاۃ، ایتاء الزکاۃ، صیام رمضان، تعطوا من المغنم الخمس، کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے۔ اب اشکال یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں بتانے کے لیے فرمایا تھا، اب یہ 5 ہو گئے تو مطابقت نہیں رہی نا۔ حضرات محدثین میں سے بعض حضرات کا خیال ہے، دیکھو یہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ تو بطور تمہید فرمایا، کیسا فرمایا بھی؟ بطور تمہید، بطور تمہید فرمایا۔ اصل جو 4 چیزیں ہیں جو مامور بھی ہیں وہ اقام الصلاۃ سے شروع ہوتی ہیں، اقام الصلاۃ، ایتاء الزکاۃ، صوم رمضان، وان تعطوا من المغنم الخمس، 4 ہو گئی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی۔ اور بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ دیکھو یہاں جو ہے صرف ایک ہی چیز کا بیان ہے، جو 4 معمول بھی چیزیں ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 4 باتیں بتائی تھی، تو یہاں 4 چیزیں روایت میں مذکور نہیں، بلکہ روایت میں صرف ایک چیز کا ذکر ہے، الایمان باللہ، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 4 چیزیں بیان فرمائی تھی ان میں ایک تو ایمان باللہ اور 3 چیزیں اور تھی۔ تو یہ جو یہاں 5 چیزیں ہیں، یہ 5 چیزیں 4 یا 5 نہیں، یہ تو سب ایک ہے، یہ تو ایمان باللہ کی تشریح ہے، تو ایک ہی معمول بھی ہے، الایمان باللہ وحدہ، اور شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصیام رمضان وان تعطوا من المغنم الخمس، یہ 5 باتیں مل کر ایمان کی تشریح۔ تو روایت میں صرف کتنی چیزیں بیان کی گئی ہیں؟ ایک چیز بیان کی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ الایمان باللہ، الایمان باللہ وحدہ، ٹھیک، اور یہ 5 چیزیں اس کی تشریح ہیں۔ اب 3 باتیں کہاں گئی؟ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 4 ہی چیزیں بیان فرمائی تھی، بقیہ 3 چیزیں جو آقا نے ارشاد فرمائی تھی وہ یا تو راوی کو بھول ہو گئی، بھول گئے، وہ ممکن ہے انسانی تو، یا پھر اختصاراً انہوں نے یہاں اس کا تذکرہ نہیں کیا، تو ایک معمول بھی کا تذکرہ یہاں پر ہو گیا، بقیہ 3 اختصار یا نسیان کی وجہ سے یہاں بیان ہونے سے رہ گئی ہے۔ بات سمجھ شریف میں آ گئی؟ اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ دیکھو یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل 4 چیزیں بیان فرمائی ہیں، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، ایک ہو گئی، اقام الصلاۃ 2 ہو گئی، ایتاء الزکاۃ 3 ہو گئی، صیام رمضان 4 ہو گئی، ان تعطوا من المغنم الخمس کیا ہو گئی؟ 5 ہو گئی۔ تو وہ جو 5ویں چیز ہے وہ ایک اضافی اور زائد چیز ہے، بات میں سے بات نکلتی ہے، کبھی کبھی انسان کسی بات کو بیان کرتا ہے، بیان کرتے کرتے کوئی اور بات اس کے ذہن میں آ جاتی ہے کہ یہ بھی ضرورت کی چیز ہے، تو اس کو بھی بیان کر دیا جاتا ہے۔ جیسے ایک موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور کہا کہ حضرت ہم سفر میں جاتے ہیں، تھوڑا سا پانی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اب راستے میں کہیں کہیں ہلکی سی ہوا اگر نکل جائے تو ہم وضو کریں یا بس یہی کام چلا لیں، کیونکہ پانی کی قلت بھی ہے اور پیشاب پاخانہ تو کچھ نہیں، یعنی ہوا ہی تو نکلی، ہوا میں تو کوئی گندگی بظاہر ہوتی ہے۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا فطا احدکم فلیتوضا، دیکھو جب بھی کسی کی ہوا نکل جائے، بوجھ نکل جائے تو اس کو وضو ضرور کرنا چاہیے۔
یہ ان کے سوال کا جواب ہے. یہ تو سوال کیا تھا انہوں نے کہ خروج ریح کے بعد وضو کرنا لازمی ہے یا وضو کرنا لازمی نہیں ہے. تو اس کا جواب صرف اتنا تھا اذا فزع احدکم فلیتوضا. جب تم میں سے کسی آدمی کو بوز نکل جائے، ریح نکل جائے تو اس کو وضو کرنا چاہیے. لیکن اس روایت میں آگے ایک جملہ اور ہے وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ. عورتوں کے پچھلے مقام میں اپنی شہوت پوری مت کیا کرو. اب یہ سائل کے سوال میں تو نہیں تھا اس کا تذکرہ، لیکن پیغمبر علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ مسئلہ بھی لوگوں کو جاننا چاہیے، اس لیے مزید افادے کے طور پر یہ بات آپ نے بیان کروائی. یہاں بھی ایسے ہی ہوا کہ وہ چار معمور بھی شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصیام رمضان. یہ چار تو وہ معمور بھی ہو گئے جن کا وعدہ تھا. لیکن بات کرتے کرتے بات میں سے بات نکلی، آپ کے ذہن کے اندر یہ آیا کہ بھئی مضر سے ان کی دشمنی ہے تو لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں اور لڑائیوں میں مال غنیمت بھی ملتا ہے، تو مال غنیمت کا مسئلہ بھی ان کو ساتھ ساتھ بتا دیں گے، بار بار تو یہاں آئیں گے نہیں. تو بات میں سے بات نکلی، وہ چار باتیں بتاتے بتاتے ایک مفید بات آپ کے ذہن میں مزید آ گئی تو وہ بھی بتا دیں. جیسے استاد سبق پڑھاتا ہے تو اس باب میں جس کو وہ پڑھا رہا ہے، اس آیت کو، اس حدیث کو جس کو وہ پڑھا رہا، اس کی تشریح کرتے کرتے کبھی کبھی کوئی اس سے ملتی جلتی یا ذرا سی مناسبت سے کوئی دوسری بات آ جاتی ہے جو بظاہر اس آیت اور اس حدیث میں نہیں ہوتی ہے، لیکن افادے کے لیے سبق میں دوسری باتیں بھی بتا دی جاتی ہیں نا. تو ایسے یہاں اصل سبق تو یہ چار معمول بھی تھے. اور انتعطوا المغنم انتعطوا الخمس من المغنم، یہ جو ہے اضافی طور پر جو ہے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرما دیا. ان چار معمول بھی میں نہیں ہے، تو معمول بھی تو چار ہی رہے، لہذا کوئی اشکال نہیں ہے. اور یہ پانچویں بات اضافی بات سمجھ میں آ گئی. وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا چار برتنوں سے. عَنِ الْحَنْتُمْ، یہ حنتم حنتمہ کی جمع. حنتمہ کہتے ہیں روغنی ہنڈیاں. مٹی کی ہنڈیاں پہلے زمانے میں بنتی تھی، مٹکی اور ہنڈیاں، اور ایک خاص قسم کا روغن ان کے اندر، اور کبھی کبھی اندر اور باہر دونوں طرف جو ہے وہ مل دیا جاتا تھا. جیسے ہمارے یہاں وارنش سا ہوتا ہے نا، تو ایسے ایک بہت ہی غلیظ اور گاڑے قسم کا جو ہے مادہ ہوتا تھا، وہ مل دیا جاتا تھا. اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ اب اس کے مسامات بند ہو جاتے تھے. مٹی کے برتن میں مسامات ہوتے اور چیز آر پار ہو جاتی. چنانچہ جو گھڑے ہم استعمال کرتے ہیں پانی ٹھنڈا کرنے کے لیے، بالکل سوکھا گھڑا لیجیے آپ، اس میں اندر پانی بھر دیجیے، تھوڑی دیر کے بعد باہر بھی پانی آ جائے گا، گیلا ہو جائے گا. اسے زمین پہ رکھ دو، کپڑے پہ رکھ دو، تو وہ زمین اور کپڑا بھی گیلا ہو جائے گا. تو اس میں سے وہ باہر نکلتا ہے مسامات کے ذریعے. ٹھیک ہے. اب اگر پہلے زمانے میں اس میں نبیذ بناتے تھے، اس میں گھی بھر کے رکھتے تھے. اب اگر وہ سادی ہو ہنڈیاں تو جتنا گھی اور نبیذ اس پہ ڈالیں گے وہ تو سب زمین پی جائے گی، گھر والوں کے لیے تو کچھ بھی نہیں بچے گا. تو اس لیے پہلے زمانے میں وہ روغنی ہنڈی اور مٹکی ہوا کرتی تھی، لوگ ان میں گھی بھر کر کے رکھتے تھے. پہلے زمانے میں تقریباً ہر گھر میں، اکثر گھروں کے اندر اصلی گھی ہوتا تھا. اکثر گھروں میں بھینس پالتے تھے لوگ اور اپنا دودھ پلوتے تھے اور اس میں جو اپنا استعمال کرتے تھے. اس کو تو اسی میں بھر کے رکھ لیا، چلتا رہتا تھا، استعمال ہوتا رہتا تھا. عربوں کے یہاں وہ روغنی ہنڈی نبیذ بنانے کے لیے استعمال ہوتی تھی. نبیذ آپ جانتے ہیں ہمارے زمانے کے اندر تو کسی پھل کا جوس پینا ہو تو مکسچر میں ڈالو، بلینڈر گھومے گا، تھوڑی دیر میں جوس تیار ہے. پہلے یہ سہولت نہیں تھی، تو پہلے یہ کرتے تھے لوگ کہ جس پھل کا جوس پینا ہوتا تھا اس پھل کو پانی میں ڈال دیتے تھے اور 10-15 گھنٹے 20 گھنٹے اس میں پڑے رہنے دیتے تھے. اس کے نتیجے وہ پھل گل جاتا تھا اس کے اندر، اور جو ہے اس کی سارا مزہ اور اس کا مٹھاس سب پانی کے اندر آ جاتا تھا. تو اس کو پھوکٹ پھینک دیا کرتے تھے، اسے پانی کو شربت کو پی لیا کرتے تھے. اسی کو نبیذ کہتے ہیں. نبذ ینبذ نبذن کے معنی آتے ہیں ڈالنا.
تو اس میں چونکہ پانی میں پھل ڈال کر کے چھوڑ دیتے تھے، اس لیے اس کا نام کیا پڑ گیا؟ نبیذ پڑ گیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو روغنی ہنڈیا کے اندر نبیذ بنایا کرتے تھے لوگ، اور اسی میں شراب بھی بنایا کرتے تھے، شراب بھی رکھتے تھے. تو فرمایا کہ وہ جو روغنی ہنڈیاں ہیں ان میں نبیذ مت بنایا. سمجھ گئے؟ اور فرمایا تومی، لوکی ہوتی ہے نا، لوکی ایک خاص قسم کی لوکی ہوتی ہے جس کا چھلکا بہت موٹا اور مضبوط ہوتا ہے، اسے بیل پہ لگا رہنے دیتے ہیں، وہ لگتے لگتے سوکھ جاتا ہے اور لکڑی کی طرح اس کا چھلکا ٹائٹ ہو جاتا ہے، بیج اس کے اندر سے سوکھ جاتے ہیں تو اس کو نکال لیتے ہیں، اسے تومی کہتے ہیں. تو اس زمانے کے اندر جو ہے وہ برتن چلتے تھے، اور بعض علاقوں میں آج بھی چلتے ہیں. جنوبی افریقہ کے بعض علاقے جو ذرا پسماندہ سے ہیں ان میں آج بھی اس طرح کے برتن چلتے ہیں. تومی، تو جو کدو ہوتا تھا اس کدو کی بیج نکال کر کے سکھا کر کے وہ ایک تنبولی جڑ سا بن جاتا تھا تومی، اس میں لوگ نبیذ بنایا کرتے تھے. فرمایا اس میں بھی مت بنایا. والنقیر، دیکھو نقیر صیغہ صفت ہے، منقور کے معنی میں. نقرا ینقر، نقرن کے معنی آتے ہیں کلیدنا، کھودنا. پہلے برتن بنانے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ لکڑی لی اور اس کے بیچ میں سے کھودا، اسے کریدا، کریدتے کریدتے بیچ کا وہ گودا نکال دیا، اب وہ برتن کی شکل بن جاتی تھی. جیسے پہلے زمانے میں گھروں میں وکلیاں ہوا کرتی تھی، اتنی موٹی لکڑی زمین میں گاڑ دی، بیچ میں تھوڑا سا وہ گڈھا سا کر دیا، اس میں منجی اور باجرے یہ سب چیزیں لوگ کوٹا کرتے تھے پہلے زمانے کے اندر. تو جیسے یہ اوکھلی ہمارے زمانے میں کبھی بنتی تھی، وہاں اس زمانے کے اندر اس طرح لکڑی کو کھود کر گہرائی بنا کر ان کو بھی بطور برتن استعمال کیا جاتا ہے. فرمایا کہ اس کو بھی مت کیا کرو. اور فرمایا والمزفت، تارکول بنا ہوا برتن بھی استعمال مت کیا. یہ 4 طرح کے برتن ہیں، ان کو آپ نے منع فرمایا کہ ان کو استعمال مت کیا. جی کیوں منع فرمایا؟ بعض لوگ تو فرماتے ہیں کہ اس کی علت ہے تخمر. کیا ہے؟ تخمر. اور بعض لوگ فرماتے ہیں اس کی علت ہے تذکر خمر. سمجھ گئے؟ یعنی بعض لوگوں کے نزدیک اس ممانعت کی وجہ یہ تھی کہ یہ چاروں برتن شراب بنانے اور پینے میں استعمال ہوتے تھے. تو جب شراب کی حرمت آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برتنوں پر بھی پابندی لگا دی کہ یہ برتن سامنے رہیں گے تو بار بار شراب یاد آئے گی. اس لیے ان برتنوں کو ہٹا کے رکھ دو، نہ یہ برتن نظر آئیں گے نہ شراب کی یاد آئے گی. تو حرمت کی اور ممانعت کی علت کیا ہے؟ تذکر خمر. کیا ہے بھائی؟ تذکر خمر. یعنی ان برتنوں کو دیکھ کر شراب کی یاد آتی ہے، پھر آدمی شراب کی طرف مائل ہو سکتا ہے، اس لیے برتنوں پر پابندی لگا دی. اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس کی علت ہے تخمر. کیا ہے؟ شراب بن جانا. یعنی ان تمام برتنوں میں مسامات نہیں ہوتے. جس میں مسامات ہوتے ہیں اس کے اندر ہوا داخل ہوتی رہتی ہے اور اندر کی گیس باہر نکلتی رہتی ہے، تو جلدی سے اس چیز میں نشہ نہیں پیدا ہوگا، سکر پیدا نہیں ہوگا. اور جب اس میں سے ہوا اندر کی باہر، باہر کی اندر نہیں جائے گی تو وہ چیز جلدی سے سڑ جائے گی، اور سڑنے کے بعد ہی شراب بنتی ہے. تو یہ تو سمجھے گا کہ کل ہی تو ڈالا تھا میں نے اس میں کھجوروں کو، ابھی تو یہ نبیذ ہی ہے. اور مسامات نہ ہونے کی وجہ سے بہت ممکن ہے کہ اس میں نشہ پیدا ہو جائے، سکر پیدا ہو جائے، تیزی پیدا ہو جائے. اب یہ نبیذ سمجھ کر اچانک اس کو پی لے گا، حالانکہ وہ خمر میں تبدیل ہو چکی. یہ ہے تخمر. بات سمجھ میں آ رہی؟ اسی لیے علماء میں یہ اختلاف ہو گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برتنوں کی جو ممانعت ارشاد فرمائی تھی وہ ممانعت اب بھی ہے یا ختم ہو گئی؟ جمہور کے نزدیک اس ممانعت کی علت تذکر خمر تھی، اور وہ علت اب باقی نہیں رہی ہے، لہذا ممانعت بھی ختم ہو گئی. چنانچہ مسلم شریف کی حدیث میں اس کی صراحت ہے. پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہایتکم عن الظروف،
میں نے تمہیں کچھ برتنوں کے استعمال سے منع فرمایا تھا. فإن الظروف لا يحل شيئا ولا يحرم. حالانکہ برتن تو نہ کسی چیز کو حرام بناتے ہیں نہ کسی چیز کو حلال بناتے ہیں. فاشربوا في كل بها. لہذا میں اعلان کرتا ہوں کہ تم ہر طرح کے برتنوں کے اندر نبیذ بنا کر پی سکتے ہو. غیر اللہ تشربوا مسکرا. مگر اس کا خیال رہے کہ کوئی بھی نشہ آور چیز استعمال نہیں کرے. تو جن حضرات کے نزدیک علت ممانعت تذکر خمر تھی، اب وہ علت ختم ہو گئی. علت ختم ہوئی تو بھی ختم ہو گیا. اور بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ نہیں، ان کی ممانعت کی علت تھی تخمر، اور تخمر کی علت آج بھی برقرار ہے. ان کے مسامات نہیں، لہذا آج بھی ہوئے. جو اثر اس وقت ہوتا کہ سڑ کر کے وہ شراب میں تبدیل ہو سکتی تھی نبیذ، وہ بات آج بھی ہے. لہذا جب علت آج بھی موجود ہے تو ممانعت بھی موجود رہے گی. ان کے نزدیک آج بھی ان برتنوں کا استعمال کرنا جائز اور درست نہیں ہے. وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ. اور منع فرمایا 4 چیزوں سے: حنتم سے، دبا سے، نقیر سے، مزفت سے. دیکھو مزفت اس کو کہتے ہیں جس پر زفت ملا ہوا ہو، اور مقیر اس کو کہتے ہیں جس پر قیر ملا ہوا ہو. زفت اور قیر یہ دونوں مادے جس کو ہمارے تارپول کہتے ہیں. تارپول کسی چیز پہ بند ہو تو اس کے مسامات بھی بند ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا احفظوهن. ان چیزوں کو اچھی طرح یاد کر لو. دیکھو یاد کرنے کے مفہوم میں ہم لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. یاد کرنے کا مطلب یہاں رٹنا نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یاد کرنے کا مطلب رٹنا ہے کہ ان چیزوں کو رٹ لو. حنتم، دبا، مقیر، مزفت رٹ لے کے حفظ ہو گیا. یہ مقصد نہیں ہے. حفظ کے مفہوم میں عمل بھی شامل ہے. حدیث پاک میں جب یوں کہا گیا کہ ان چیزوں کو یاد کرو تو ان کا مطلب صرف رٹنا نہیں ہے بلکہ ان کا مطلب اس کو عمل میں لانا ہے. جیسے حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام، من احصاہا، جو ان کو شمار کر لے وہ جنت میں چلا جائے گا. تو اب کسی نے گن لیا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 99 جنت میں چلا گیا؟ نہیں جائے گا. احصاء کے مضمون میں یہ بات بھی شامل ہے کہ عملی طور پر ان کو یاد کرے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں وہ نام صفات پر دلالت کرنے والے ہیں، اور صفات 2 طرح کی ہیں. کچھ صفات تو ایسی ہیں کہ ان کا مفہوم صرف اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، لہٰذا ان کو تو کوئی اختیار کر ہی نہیں سکتا. لیکن کچھ صفات ایسی ہیں جو اللہ کی ذات کے ساتھ اپنے مفہوم کے اعتبار سے خاص نہیں ہیں. جیسے رحمت ہے، شفقت ہے، سخا ہے، عدل ہے، انصاف ہے. یہ چیزیں اللہ کی صفات بھی ہیں اور بندوں کو بھی ان صفات کا اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو من احصاها دخل الجنہ کا مطلب یہ ہے کہ ان ناموں میں جن صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے، جو شخص ان صفات کو اپنے اندر لے آئے گا، وہ صفات اپنے اندر پیدا کر لے گا، دخل الجنہ، تو وہ جنت کے اندر چلا جائے گا. بات سمجھ میں آئی؟ جیسے یہاں احفظوهن، اس کو یاد کر لو، یعنی رٹ لو یہ نہیں ہے. رٹنے کے ساتھ ساتھ کہ جو باتیں ہم نے تمہیں بتائی ہیں تم خود اس کو عمل پہ لے آؤ. عمل میں آ گئی تو بھولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لہذا حدیثوں کو یاد کرنے کا آسان طریقہ ہی یہ ہے کہ ان پر عمل کی کوشش کرو. عمل کرنا شروع کر دو گے تو ان حدیثوں کو کبھی بھول نہیں سکتے. احفظوهن، ان کو اچھی طرح سے محفوظ کر لو. وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ، اور یہ باتیں بتا دینا ان لوگوں کو جو تمہارے پیچھے ہیں. چلیے. ما جاء ان الاعمال بالنیت والحسبۃ ولكل امرئ ما نوى فدخل فيه الایمان والوضوء والصلاة والزکاة والحج والصوم والاحکام. وقال اللہ تعالی قل كل يعمل على شاكلته على نيته نفقة الرجل على أهله
يحتسبها صدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن جهاد ونية. دیکھو یہ باب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خاص مقصد کے لیے لائے، اور وہ مقصد ایک غلط خیال کی ترتیب ہے۔ اس زمانے میں بعض لوگوں کا خیال یہ تھا، ایک فرقہ ایسا تھا جو اس بات کا قائل تھا کہ ایمان صرف زبان سے اقرار کا نام ہے۔ جو زبان سے کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بس اس کے دل میں اس کی تصدیق ہو یا نہ ہو، وہ پکا مومن ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جی مختلف نظریات تھے نا۔ جی بعض لوگوں کا یہ ہے، دیکھو نیت کے اعتبار سے تین طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ آدمی کہ جس کے دل کے اندر جو ہے پکی تصدیق ہے، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے وہ اقرار نہیں کر پایا، ٹھیک ہے۔ ایک وہ ہے کہ صرف زبان پر تو ہے، دل میں تصدیق نہیں ہے، اور ایک وہ ہے کہ دل میں تصدیق بھی ہے اور زبان پر ایمان اقرار بھی ہے۔ تو جہاں دونوں چیزیں جمع ہیں وہ تو سب کے نزدیک متفق علیہ مومن۔ تو ایک طبقہ اس زمانے میں ایسا بھی تھا جو اس بات کا قائل تھا کہ ایمان لانے کے لیے اور مومن ہونے کے لیے تصدیق قلبی کی ضرورت نہیں ہے، بس زبان سے بھی اگر کوئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دل میں اس کے تصدیق ہو یا نہ ہو، یہ لفظ وہ ایمان لانے کی نیت سے کہے یا یوں ہی کہہ دے، دونوں صورتوں کے اندر اس کو مومن مانا جائے گا، بس وہ مومن ہو گیا۔ اس غلط خیال کی تردید کے لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم فرمایا۔ ہماری بات کہ جب تک دل میں نہیں ہوگا، جب تک نیت نہیں ہوگی، تب تک جو ہے ایمان کا وجود اور تحقق نہیں ہو سکے گا۔ باب ما جاء ان الاعمال بالنیت والحسبہ، اس بات کا بیان کہ اعمال کا اعتبار نیت اور ثواب کی امید ہی پر ہوتا ہے۔ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر آدمی کو وہی چیز حاصل ہوتی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ فَدَخَلَ فِيهِ الْإِيمَانُ، بس ایمان بھی اس میں شامل ہے، اور وضو بھی اس میں شامل ہے، اور نماز بھی اس میں شامل ہے، اور زکوٰۃ بھی شامل ہے، اور حج بھی شامل ہے، اور روزہ بھی شامل ہے، اور جملہ احکام اس میں شامل ہے۔ یعنی ہر عمل کے لیے نیت ضروری ہے۔ ہمارا مسلک اس سلسلے کے اندر یہ ہے کہ اعمال عبادت دو طرح کے ہیں، عبادات مقصودہ اور عبادات غیر مقصودہ۔ عبادات مقصودہ کے لیے نیت ضروری ہے، نیت نہیں ہوگی تو عمل کا تحقق نہیں ہوگا۔ ایک آدمی بغیر نیت نماز کے تکبیر تحریمہ بھی کہتا ہے، قیام بھی کرتا ہے، رکوع بھی کرتا ہے، قرات بھی کرتا ہے، سجدہ بھی کرتا ہے، سارے ارکان نماز ادا کرتا ہے، نیت نہیں ہے نماز پڑھنے کی تو نماز نہیں ہوئی، نماز کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ نماز اس کے ذمے سے جبھی ثابت ہوگی اور ثواب تبھی ملے گا جب وہ نیت بھی کرے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ بغیر نیت کے صبح سے شام تک بھوکا رہے، پیاسا رہے، نہ کچھ کھایا یا نہ پیا تو روزہ نہیں ہوا۔ ہاں نیت کر لے تو روزے کا ثواب ملے گا۔ ایک آدمی پیسے دے رہا، لے بھائی بانٹ رہا، لیکن زکوٰۃ کی نیت نہیں ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ جب یہ نیت کرے گا کہ یہ رقم زکوٰۃ کی مد میں دے رہا ہوں تو اب زکوٰۃ ادا ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ لیکن جو عبادات غیر مقصودہ ہیں ان میں نیت ضروری نہیں، نیت ہو یا نہ ہو ہر حال کے اندر ان کا کام ہو سکتا ہے، اور وضو عام عبادات مقصودہ میں سے نہیں۔ وضو تو نماز کے لیے ذریعہ اور وسیلہ، لہذا کوئی آدمی نیت کرے یا نہ کرے، اگر ارکان وضو اس نے ادا کر دیے تو طہارت اس کو حاصل ہوگی۔ ہاں البتہ ایک تو ہے وضو کا اثر طہارت اور پاکی، ایک ہے وضو کا اثر ثواب کا حاصل ہونا۔ حصول ثواب یہ تو نیت سے وابستہ ہے۔ اگر آپ نے نیت وضو کر کے
منہ دھو لیا، ہاتھ دھو لیے، مسح کر لیا، پاؤں دھو لیا، تو آپ کو دو چیزیں ملیں گی، ایک آپ کو طہارت حاصل ہو جائے گی، ایک آپ کو وضو کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور بغیر وضو کی نیت کہ آپ نے چہرہ دھو لیا، ہاتھ دھو لیے، مسح کر لیا اور پاؤں دھو لیے، تو آپ کو ثواب تو وضو کا نہیں ملا، البتہ طہارت آپ کو حاصل ہو گئی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی تو اب یہ رد کرنے کے لیے کہ دیکھو نیت جب تک نہیں ہوگی تب تک ایمان کا تحقق نہیں ہوگا، خالی زبان سے کہہ دینا کافی۔ اس باب کے آنے سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ جو پچھلی ہماری مہینوں سے بحث چل رہی ہے وہ بحث لفظی اختلاف کے تک ہے، اس لیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بھی اس باب سے واضح ہو گیا کہ ان کے نزدیک بھی اصل ایمان کس کا نام ہے؟ تصدیق قلبی ہی کا نام ہے۔ تو وہ اعمال کو بار بار ثابت کر رہے ہیں، جیسے کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ ان کا مقابلہ چونکہ مرجئہ سے تھا اور مرجئہ اعمال کو کوئی حیثیت نہیں دیتے، اس لیے عمل کی حیثیت کو واضح کرنے کے لیے انہوں نے یہ موقف اختیار کیا۔ تو یہ اختلاف لفظی ہے، ورنہ محدثین محققین تمام اہل سنت والجماعت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ایمان کی جو حقیقت ہے جس کو تصدیق قلبی کہتے ہیں وہ بسیط ہے، اس کا کوئی جز نہیں ہے، اور کمال ایمان اس کے لیے اجزاء، اس لیے کہ ایمان کے اندر جان اور کمال جو ہے وہ اعمال ہی کے ذریعے پیدا ہوتا ہے۔ اعمال بڑھتے جائیں گے، کمال ایمانی بڑھتا چلا جائے گا، اعمال کم ہوں گے تو کمال ایمانی بھی گھٹتا چلا جائے گا۔ تو یہ اضافہ کمال ایمان کے اندر ہوتا ہے، نفس ایمان کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ اور اللہ نے فرمایا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ، آپ کہہ دیجئے کہ ہر انسان عمل کرتا ہے اپنے طریقے کے مطابق۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ شاکلہ کا ترجمہ نیت ہے، علی نیتی، علی شاکلہ کا ترجمہ علی نیتی، کہ ہر آدمی اپنی نیت کے اعتبار سے کام کرتا ہے، کسی کی نیت کچھ ہوتی ہے، کسی کی نیت کچھ ہوتی ہے، اور جیسی جس کی نیت ہوتی ہے اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ اور سلوک فرماتے ہیں۔ ایک اور دلیل ہے نفقۃ الرجل علی اہلہ یحتسبها صدقۃ، آدمی کا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا اس حال میں کہ وہ ثواب کی امید رکھتا ہو تو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ دیکھو اہل و عیال کو سبھی کھلاتے ہیں، بس کھلانے ایک سماج کا طریقہ ہے تو کوئی ثواب نہیں ملا، لیکن اس نیت سے کہ اللہ کا حکم ہے اس لیے میں ان کو کھلا رہا ہوں تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَلَٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، جب مکہ فتح ہو گیا تو پیغمبر علیہ السلام پہلے تو حکم یہ تھا کہ مکے میں جو آدمی ایمان لائے اہل مکہ میں سے اور وہ ہجرت کرنے پر قادر ہو تو اس کے ایمان کے مقبول و معتبر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہجرت کرے، مکہ چھوڑ کر مدینہ جائے تاکہ اسلام کی قوت میں اضافہ ہو، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو۔ لیکن اب مکہ فتح ہو گیا تو مکہ اب دارالکفر نہیں بلکہ دارالاسلام ہو گیا، تو اب دارالاسلام سے تو ہجرت نہیں ہوتی، تو آپ نے اعلان فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد اب مکے سے ہجرت کرنے کا حکم نہیں رہا۔ اب لوگوں کو یہ ہوتا ہے تو ثواب سے محروم رہ گئے، ہم مکے میں ایمان لاتے پھر ہجرت کرتے، جو لوگ اب مکے فتح مکہ کے موقع پر تو سارا مکہ مسلمان ہوا نا، تب ان کو یہ حسرت رہتی نا تو یار اب پہلے سے لاتے تو ایمان کا ثواب بھی ملتا، ہجرت کا ثواب بھی ملتا، اب ایمان لائے تو ہجرت کے ثواب سے محروم ہو گئے، بس ایمان ہی کا ثواب ملا تو گھٹ گیا نا ثواب۔ تو فرمایا کہ مایوس مت ہو، ولیکن جہاد، دیکھو ہجرت اور جہاد دو بڑے اسلامی عمل ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر ہجرت کا عمل موقوف ہوا لیکن جہاد کا عمل موقوف نہیں ہوا، تو اگر بڑے درجات حاصل کرنے کی تمنا ہے تو کوئی ہجرت ہی پر موقوف نہیں ہے، ان کے حاصل کرنے کے تمنا کی طریقہ یہ بھی ہے کہ جہاد کرو، تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، فضل و کمال پانے کا راستہ اب بھی کھلا ہوا ہے۔ اور مزید فرمایا وَنِیَّةٌ، ٹھیک ہے عملاً اب ہجرت
نہیں ہوگی مکے سے، لیکن نیت رکھو کہ خدا نخواستہ کبھی بھی اگر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ ہجرت کی ضرورت ہوگی تو ہم ہجرت کریں گے. تو اب یہ نیت ہوگی تو اس نیت پر بھی ثواب ملے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمانا چاہتے ہیں جملہ لا کر کہ دیکھو ہجرت کی نیت ہے، صرف عمل نہیں ہے، تب بھی ثواب مل رہا ہے. اس کا مطلب نیت ہی اصل ہے اور نیت قلب کا فعل ہے، لہذا ایمان کے اندر بھی قلب کا عمل جو ہے تصدیق وہ معتبر ہے، زبان کا عمل کافی نہیں ہے. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنيات. اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر انسان کو وہی چیز حاصل ہوگی جس کی وہ نیت کرے گا. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. بس جس آدمی کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا، اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے جس کو وہ پانا چاہتا ہے، یا عورت کے لیے جس سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے، فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے جس چیز کی طرف اس نے ہجرت کی ہے. وبه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهي له صدقة. حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب انسان اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے ثواب کی نیت سے تو یہ خرچہ اس کے حق میں صدقہ ہے، صدقے کا ثواب ملے گا. وبه قال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ہرگز کوئی صدقہ کوئی خرچہ نہیں کرتے جس میں تم اللہ کی رضا جوئی کی نیت رکھتے ہو مگر یہ کہ اس پر تمہیں ثواب ملتا ہے. وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ اپنا سارا مال صدقہ کرنا چاہتے تھے. تو روایت میں آیا نا کہ انہوں نے کہا کہ میری تو ایک ہی بیٹی ہے اور بہت سارا مال ہے، تو سارا مال اللہ کے راستے میں دے دوں؟ فرمایا کہ نہیں. اچھا آدھا دے دوں کہ نہیں؟ اچھا تو 2/3 دے دوں؟ فرمایا کہ نہیں. اچھا تو پھر 1/3 دے دوں؟ فرمایا چلو 1/3 دے دو، بس ثلث و خیر، اور یہ بھی بہت زیادہ ہے. تو اسی پس منظر میں یہ بات بتائیں کہ ثواب کے لیے یہی ضروری نہیں ہے کہ آپ غربا پر خرچ کریں، فقیروں پر خرچ کریں. اپنے رشتہ داروں، اہل و عیال، حتیٰ کہ گھر والوں پر بھی اگر ثواب کی نیت سے خرچ کریں گے تو اس میں بھی صدقے جیسا ثواب ملے گا. تو اس میں آپ نے فرمایا کہ تم اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ دو گے اس لقمہ دینے پر بھی تم کو صدقے کا ثواب ملے گا. آپ سمجھ گئے بھی؟ دیکھو اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ شوہر اور بیوی بیٹھے ہوئے ہیں، اب شوہر محبت کے ساتھ بیوی کے منہ میں لقمہ دے رہا، وہ اس کے شوہر کے منہ میں لقمہ دے رہی ہے. یہ جو محبت کے لیے اور جو ہے ایک دوسرے سے لیے محبت کی الفت کے طور پہ دیتے ہیں، یہ صدقہ ہے. لیکن ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ یہ اس سے مراد نہیں. بیوی کے منہ میں لقمہ دینے سے ثواب ملے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی وجہ سے بیوی بیمار ہو گئی، اب وہ اپنے ہاتھ سے کھا نہیں سکتی، تو آپ ثواب کی نیت سے اس کے منہ میں لقمے بنا بنا کر کے دو، تو یہ بیماری میں اس کے منہ میں لقمے دینا یہ بھی ثواب. لہٰذا بیوی شوہر کے ساتھ کرے، شوہر بیوی کے ساتھ کرے، یا ماں باپ بیمار ہو گئے، اولاد جو ہے ماں باپ کو لقمے بنا بنا کر کھلا رہے ہیں، تو ان کو بھی ثواب ملے گا.
تو جب یہ اپنے عزیز گھر کے فیملی کے لوگ اگر خدا نخواستہ ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں کہ ان کے لیے اس طرح کھانا پینا ممکن نہ رہے، تو ایسے حال میں ان کے منہ میں لقمہ ڈالنا، لقمہ دینا، یہ صدقے کا ثواب رکھتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بس اتنے میں کچھ پوچھنا تو نہیں کسی کو بھائی؟ نیک اعمال کرنے کے لیے یا گناہوں سے بچنے کے لیے زبانی نیت کرنی ہے یا دل میں خیال لانا ہے بس؟ وعلیکم السلام۔ نیت تو دل کے خیال کا نام ہے، زبان سے کہنا ضرور۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور عبادات کے سلسلے میں سب میں یہ نیت تو صرف دل کے ارادے کا نام ہے، تلفظ کا نام ہے۔ تلفظ کرنا بہتر ہے لیکن ضروری نہیں۔ چاروں مسلک کے ماننے والے اسی طرح ہاں، عمل سب کے کریں، کوئی نزدیک اختلاف تو جو ہے نہیں؟ سب کے نزدیک تلفظ ضروری نہیں، سب کے نزدیک یہی ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، تلفظ ضروری نہیں۔ البتہ ہمارے یہاں اور لوگوں کے یہاں تلفظ کو بدعت کہتے ہیں، ہمارے یہاں تلفظ کو بدعت نہیں بلکہ مستحسن کہتے ہیں، اس لیے کہ اس سے نیت بھی استحکام پیدا ہو جاتا ہے، استحضار زیادہ ہو جاتا ہے۔ باقی نیت میں تلفظ ضروری نہیں ہے، یہ سب کا متفقہ فیصلہ ہے، اس میں کسی کا اختلاف، سب کی رائے یہی ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، تلفظ ضروری نہیں۔